اسلام آباد، راولپنڈی اور جہلم میں طوفانی بارشیں، ڈیم ٹوٹ گئے، چکوال میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، متاثرہ علاقوں میں فوج طلب۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں طوفانی، گوال منڈی میں پانی کی سطح 20 فٹ تک پہنچ گئی، سائرن بچ گئے۔ چکری روڈ، لادیاں گاؤں ریس کلب زیر آب، کشتیوں کی مدد سے 20 افراد ریسکیو۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8، لالازار، سما پل میں بھی سیلابی صورتحال، گاڑیاں بارشی پانی میں ڈوب گئی۔ جہلم کے نالا گھان میں طوفانی کے باعث پانی آبادیوں میں داخل۔ ڈھوک بدر اور خلاص پور میں پھنسے شہریوں کی منتقلی کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال۔ فتح جنگ میں موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، شاہپور ڈیم مکمل بھر گیا، پانی پل کے اوپر سے گزرنے لگا۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال، چکوال، کلر کہار، سیدن شاہ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، ہر طرف پانی ہی پانی۔ چکوال میں سب سے زیادہ 423 ملی میٹر بارش ریکارڈ، وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ راولپنڈی میں بارشی پانی قابو سے باہر، رین ایمرجنسی نافذ، ضلع بھر میں چھٹی کر دی گئی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ راولپنڈی میں اب تک 230 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ، کٹاریاں اور گوال منڈی کے مقام پر نالا لئی بھر گیا۔ نشیبی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو انخلاء کی ہدایت، انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ۔ بارشوں سے ہلاکتیں جاری، لاہور سمیت مختلف شہروں میں مزید 11 افراد جام حق۔ لاہور کے علاقے اکبری گیٹ میں عمارت گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جام حق۔ پاک پتن میں 2 بچیاں برساتی تالاب میں ڈوب گئی، 2 افراد نے کرنٹ لگنے سے دم توڑا۔ چکوال کے علاقے کھیوال میں چھت گرنے سے باپ بیٹا جان کی بازی ہار گئے۔ فیصل آباد کے علاقے علامہ اقبال کالونی میں گھر کی چھت گر گئی، ماں بیٹی جان بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سانگلہ ہل میں چھت گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں مسلسل بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال، جہلم میں رات سے جاری بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، دریائے جہلم کی سطح بلند، انتظامیہ الرٹ۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بھی بلند، جلال پور پیر والا دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گیا، کئی مکانات، مدرسہ اور سکول بھی بہہ گئے، سینکڑوں گھر متاثر ہونے کا خدشہ۔ کشمور میں گدو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، دریا کنارے موجود مزید دیہات زیر آب، پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خطرہ۔ نارووال میں بھی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، دریائے راوی میں طغیانی کا خطرہ، انتظامیہ نے جسٹر کے مقام پر حفاظتی بند باندھ دیا۔ نالا بئیں، نالا ڈیک اور نالا بسنتر میں بھی طغیانی، انتظامیہ الرٹ۔ لاہور میں شہری کے مین ہال میں گرنے پر چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل کا نوٹس، سیوریج لائن بچھانے والے کانٹریکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، ٹھیکیدار سمیت 2 افراد گرفتار، ایکسین اور ایس ڈی او بھی معطل۔ شاہدرہ میں بارشی پانی کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار کھلے مین ہال میں گر گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، جام خان شورو اور دیگر ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پمپنگ اسٹیشن اور ریلوے انڈر پاس کا جائزہ لیا، سول لائنز، ٹھنڈی سڑک اور آٹو بھان روڈ کا بھی معائنہ، اسٹیشن کے ارد گرد نکاسی آب اور زیر تعمیر سڑکوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، کچھ مقامات پر پانی ابھی تک موجود ہے، بارش کے دوران عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ لاڑکانہ کا چانکا ہسپتال فائرنگ سے گونج اٹھا، آرتھوپیڈک وارڈ میں فائرنگ سے میاں بیوی قتل، خاتون زخمی، فائرنگ سے مریضوں اور ورثاء کی دوڑیں لگ گئی۔ جام حق ہونے والے یوسف مغیری اور اہلیہ ریحانہ قنبر کے علاقے بہرام کے رہائشی تھے، زخمی خاتون ساجدہ شیخ کی حالت تشویشناک، ٹراما سینٹر منتقل، ملزم فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع آوران میں آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید رب نواز طارق نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 34 سالہ میجر رب نواز مظفر آباد کے رہائشی تھے، فرنٹ لائن پر جوانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
بلوچستان کے شہر قلات میں دہشت گردوں کا نشانہ بننے والے شہداء کی میتیں کراچی منتقل، پی آئی بی کالونی کی فضا سوگوار، نماز جنازہ کی تیاریاں، مسافر بس پر فائرنگ سے 3 افراد جام بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری کی قلات میں دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا بے گناہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ اور قابل مذمت فعل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معصوم شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردوں کو سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ مسافروں کو نشانہ بنانا وحشیانہ عمل ہے۔ علی مقام پر سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا پیش نہ ہونے پر دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس کے چیئرمین رانا عبد المنان کا اکلوتا بیٹا حادثے میں شدید زخمی، بیٹا پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گیا۔ لاہور کے علاقے سندر میں گاڑی ڈمپر سے ٹکرائی۔ رانا عبد المنان کے بیٹے احمد کی حالت تشویشناک، انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج جاں بحق کانسٹیبل کی عبدالستار کے نام سے شناخت، ڈمپر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کروا لیا۔ گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 2 ڈاکو مارے گئے۔ گوجرانوالہ میں تھانہ کینٹ کے علاقے میں مارے گئے ڈاکو کی علمدین کے نام سے شناخت 41 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ واردات میں زیر حراست ملزم کو چھڑانے کے لیے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ ملزم عاطف اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو میں پاک فضائیہ کی دھوم، JF-17 تھنڈر اور C-130 طیارے برطانیہ پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق PAF کا دستہ رائل انٹرنیشنل ایئر شو میں شرکت کر رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی نمائندگی اعزاز ہے۔ جدید AESA ریڈار BVR میزائل سے لیس 4.5 جنریشن JF-17 طیارے عالمی توجہ کا مرکز۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام JF-17 طیارے دیکھنے کے لیے پرجوش۔ بحرین کا امریکہ میں 17 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ کی امریکی صدر سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شام اور اسرائیل میں غلط فہمی ہے، دونوں ممالک سے بات کروں گا، شام میں کشیدگی کم کرنے اور اسے مستحکم کرنے میں مدد کریں گے۔ بحرینی ولی عہد سے تجارت سے متعلق بات ہوئی، بحرین کے ساتھ تجارت کریں گے۔ اسرائیل کی جنگ کا مقصد ایران میں نظام کا تختہ الٹنا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی نئے فوجی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ ایران دشمنوں کو اسرائیل والی جنگ سے بھی بڑا دھچکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، مزید 50 نہتے فلسطینی شہید۔ اسرائیل اور امریکہ کے زیر انتظام امدادی سینٹر پر صہیونی فورسز کا ایک اور حملہ، امداد کے منتظر 21 فلسطینی شہید، 15 فلسطینیوں کی شہادت آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے باعث بھگدڑ مچنے سے ہوئی۔ غزہ میں امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ضروری ہے۔ پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا غزہ میں بھوک کے باعث فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ غزہ میں امداد اور ایندھن کی فراہمی کو روک دیا گیا۔ غزہ میں فوری طور پر خوراک کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کا قتل عام بڑھ رہا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی تقسیم کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست الاسکا میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ جرمن ریسرچ سینٹر کے مطابق سینڈ پوائنٹ کے جنوبی علاقے میں زلزلہ صرف 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ سونامی وارننگ کے بعد ریسکیو ادارے متحرک۔
کراچی میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے، ملیر قائد آباد میں 3.4 شدت کا زلزلہ، ڈی ایچ اے سٹی میں 2.7 شدت کا دوسرا جھٹکا ریکارڈ۔ شہر میں اب تک 60 زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔